فکر نہ کریں، میں ان پر نظر رکھوں گی۔ اس کے جواب میں عثمان بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر۔ اس کے بعد ہمیں درمیان قبیلہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں محمد بھائی بہت سخت زخمی ہوتے ہیں اور یعقوب بھائی انہیں کہتے ہیں صبر کرو میرے بہادر بیٹے۔ وہیں پر علاؤدین پاشا دوڑتے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور یعقوب بھائی کو روکتے ہیں کہ رک جائیے، میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ اور وہ یعقوب بھائی کو روکتے ہوئے کہتے ہیں رکیں، ہمیں پہلے اس کا زخم دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس کے جواب میں یعقوب بھائی علاؤدین سے پوچھتے ہیں کیا ہم اس میں اچھے ہیں، یعنی علاج کرنے میں آپ مہارت حاصل کرتے ہیں؟ تو علاؤدین پاشا کہتے ہیں مجھ پر بھروسہ کریں، میں یہ کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ جس پر یعقوب بھائی کی زوجہ کہتی ہیں کہ ہمیں طبیب کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا خون بہہ رہا ہے، نہ کہ اس علاؤدین پاشا کی۔ جس پر گونجا خاتون کہتی ہیں اماں وقت نہیں ہے، ہمیں انہیں علاج کرنے دینا ہوگا۔ اور وہ اپنے والد یعقوب بھائی سے کہتی ہیں مجھے علاؤدین پر بھروسہ ہے، یہ اس میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، ہٹ جائیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اماں جلدی کریں، ہٹ جائیں۔ تو یعقوب بھائی اور ان کی زوجہ فوراً وہاں سے ہٹ جاتی ہیں اور علاؤدین پاشا ان کا زخم دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، اور وہ ان کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یعقوب بھائی اپنے ایکس پائی کو بھیجتے ہیں کہ اس بندے کو تلاش کرو جس نے اس پر حملہ کیا ہے۔ اسی دوران محمد بے کا علاج جاری رہتا ہے اور یعقوب بے مزید غصے میں آتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے بیٹے پر حملہ کیا ہے۔ اور وہیں پر علاؤدین پاشا علاج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گنجا خاتون سے کہ انشاءاللہ آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ اور وہ یعقوب بے کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس پر یعقوب بے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمیں صبح کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں علاؤدین پاشا محمد بے کے پاس سوئے ہوتے ہیں، یعنی اور رات کے وقت علاج کرتے ہوئے وہیں پر سو جاتے ہیں۔ اور جب ہمیں صبح دکھایا جاتا ہے کہ محمد بے جو ہوتے ہیں وہ اب خطرے سے باہر ہوتے ہیں، یعنی ان کی جان بچ جاتی ہے۔ اور گنجا خاتون انہیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کی زندگی کی مقروض ہوں، مدرسے کے طالب علم۔ اور وہیں پہ محمد بے کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اٹھتے ہی کہتے ہیں سپاہیو سپاہیو۔ اور اسی طرح علاؤدین پاشا بھی اپنی نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور وہ محمد بے کو ٹھیک دے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی بہن کی خوشی علاؤدین پاشا سے دیکھی نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی خوش تھی۔ اور گنجا خاتون علاؤدین پاشا کو مشروب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پی لیں، آپ تھک گئے ہوں گے، اور کچھ کھا بھی لیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جس کے جواب میں علاؤدین پاشا انہیں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جیتی رہیں۔ اور اس سین سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہمیں ان دونوں کی لو سٹوری دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو مزید ایسی ایپیسوڈ چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے۔ پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔
جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میرے خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے، وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے، پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے، وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے، پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میرے خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے۔ پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا، اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے۔ پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا، اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟
तो सहाबी कहने लगे, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे दिल की गिरा खोल दी। जब मेरी बीवी मेरे खातर इतनी कुर्बानियाँ दे रही है तो मैं भी उसकी बात को तहम्मुल मिजाजी से सुनने की आदत डालूंगा। कभी कभी औरतें कुछ ज़ुबान तेज़ होने की वजह से जली कटी सुना बैठती हैं कि खामन को बड़ा गुस्सा आता है और बात का बतंगड़ बन जाता है, लेकिन औरतों के साथ तहम्मुल मिजाजी और प्यार से पेश आने से मामलात बआसानी हल हो जाते हैं। एक सहाबी अपनी बीवी की किसी बात की वजह से बड़े तंग थे। वो सहाबी सोचने लगे कि कोई ऐसा तरीका हो कि अपनी बीवी को सबक सिखाया जाए। फिर सोचा कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाता हूँ। वो ज़रा जलाली तबीयत के हैं, उनसे जाकर मैं बात करता हूँ कि वो ज़रा मेरी बीवी की तबीयत सेट करने का कोई तरीका बताएंगे। चुनाचे दोस्तों वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। जब वहाँ गए तो क्या देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया उनसे पर्दे में बात कर रही हैं, मगर बात करते हुए उनका लहजा ऊंचा है और वो तेज़ी से बात कर रही हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़रा तसल्ली के साथ खड़े होकर उनकी बात को सुन रहे हैं। जब उन सहाबी ने देखा कि मैं तो इस मकसद के हल के लिए यहाँ आया था, यहाँ तो पहले ही आगे से बातें सुनी जा रही हैं, वो वापस आने लगे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि भाई वापस क्यों जा रहे हो? अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, जिस काम के लिए आया था वही काम यहाँ होते देखा तो मैंने सोचा मैं वापस ही चला जाऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बुलाया और कहा कि देखो कि ये मेरी बीवी भी है कि मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती है, मेरे लिए बाइसे सुकून है और मेरे लिए बावर्चन भी है। घर में सारा दिन मेरे लिए खाने दाने पकाने में लगी रहती है, मेरे लिए धोबन भी है, मेरे कपड़ों को भी साफ़ करती है, मेरे घर की सफाई करने वाली भी है। जब ये घर की बावर्चन भी बन जाती है, धोबन भी बन जाती है, इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दे रही है, तो क्या इसकी बात मैं तहम्मुल मिजाजी से नहीं सुन सकता? तो सहाबी कहने लगे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे दिल की गिरा खोल दी। जब मेरी बीवी मेरे खातर इतनी कुर्बानियाँ दे रही है तो मैं भी उसकी बात को तहम्मुल मिजाजी से सुनने की आदत डालूंगा। कभी कभी औरतें कुछ ज़ुबान तेज़ होने की वजह से जली कटी सुना बैठती हैं कि खामन को बड़ा गुस्सा आता है और बात का बतंगड़ बन जाता है, लेकिन औरतों के साथ तहम्मुल मिजाजी और प्यार से पेश आने से मामलात बआसानी हल हो जाते हैं। एक सहाबी अपनी बीवी की किसी बात की वजह से बड़े तंग थे। वो सहाबी सोचने लगे कि कोई ऐसा तरीका हो कि अपनी बीवी को सबक सिखाया जाए। फिर सोचा कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाता हूँ। वो ज़रा जलाली तबीयत के हैं, उनसे जाकर मैं बात करता हूँ कि वो ज़रा मेरी बीवी की तबीयत सेट करने का कोई तरीका बताएंगे। चुनाचे दोस्तों वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। जब वहाँ गए तो क्या देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया उनसे पर्दे में बात कर रही हैं, मगर बात करते हुए उनका लहजा ऊंचा है और वो तेज़ी से बात कर रही हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़रा तसल्ली के साथ खड़े होकर उनकी बात को सुन रहे हैं। जब उन सहाबी ने देखा कि मैं तो इस मकसद के हल के लिए यहाँ आया था, यहाँ तो पहले ही आगे से बातें सुनी जा रही हैं, वो वापस आने लगे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि भाई वापस क्यों जा रहे हो? अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, जिस काम के लिए आया था वही काम यहाँ होते देखा तो मैंने सोचा मैं वापस ही चला जाऊँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बुलाया और कहा कि देखो कि ये मेरी बीवी भी है कि मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती है, मेरे लिए बाइसे सुकून है और मेरे लिए बावर्चन भी है। घर में सारा दिन मेरे लिए खाने दाने पकाने में लगी रहती है, मेरे लिए धोबन भी है, मेरे कपड़ों को भी साफ़ करती है, मेरे घर की सफाई करने वाली भी है। जब ये घर की बावर्चन भी बन जाती है, धोबन भी बन जाती है, इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दे रही है, तो क्या इसकी बात मैं तहम्मुल मिजाजी से नहीं सुन सकता? तो सहाबी कहने लगे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे दिल की गिरा खोल दी। जब मेरी बीवी मेरे खातर इतनी कुर्बानियाँ दे रही है तो मैं भी उसकी बात को तहम्मुल मिजाजी से सुनने की आदत डालूंगा। कभी कभी औरतें कुछ ज़ुबान तेज़ होने की वजह से जली कटी सुना बैठती हैं कि खामन को बड़ा गुस्सा आता है और बात का बतंगड़ बन जाता है, लेकिन औरतों के साथ तहम्मुल मिजाजी और प्यार से पेश आने से मामलात बआसानी हल हो जाते हैं। एक सहाबी अपनी बीवी की किसी बात की वजह से बड़े तंग थे। वो सहाबी सोचने लगे कि कोई ऐसा तरीका हो कि अपनी बीवी को सबक सिखाया जाए। फिर सोचा कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाता हूँ।
وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے۔ پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے۔ پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔
جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے اور میرے لیے باورچن بھی ہے، گھر میں سارا دن میرے لیے کھانے دانے پکانے میں لگی رہتی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے، جب یہ گھر کی باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دے رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا؟ صحابی کہنے لگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ کبھی کبھی عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے جلی کٹی سنا بیٹھتی ہیں کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے اور بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی اور پیار سے پیش آنے سے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات کی وجہ سے بڑے تنگ تھے، وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اپنی بیوی کو سبق سکھایا جائے، پھر سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر میں بات کرتا ہوں کہ وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ دوستو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہیں، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا اے امیر المومنین، جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا میں واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ یہ میری بیوی بھی ہے کہ میری ہر ضرورت کو